بڑی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا من یستحقوا علیہ لاستحقوا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان میں اور پہلی صف میں کیا خیر و برکت ہے تو پھر سوائے قرآن اندازی کو اس کو نہ حاصل کر سکتے تو ضرور قرآن اندازی کرتے۔ اور اسی حدیث کے ساتھ ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، مردوں کی بہترین صف پہلی ہے اور بدترین آخری ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔ اگر ایسی جگہ جہاں مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہو جائے تو اس میں پہلی صفیں جو ہے وہ مردوں کی قائم ہوگی، اس کے بعد عورتوں کی۔ اور اسی طرح جہاں بھی مرد اور عورت آپس میں ہر وقت ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہوں تو وہاں پر مردوں کی آخری صف کو جو ہے وہ بدترین صف میں سے نوعیت بھی کہا گیا کہ اگر وہاں عورتوں کی صف اگر آگے ہو اور آخری صف جو ہے وہ مردوں کی ہو، یعنی عورتوں کے پیچھے مردوں کی صف قائم ہو تو یہ غلط طریقہ ہے کہ عورتوں کی ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے جو ہے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ دوسری صف پر بھی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سوال پر فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں اور دوسری صف پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اپنے کندھوں کو برابر کرو، اپنے بھائیوں کے سامنے نرمی اختیار کرو اور خلا پر کرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو امام احمد نے بھی اور طبرانی وغیرہ نے بھی روایت کیا کہ جب بھی صف قائم ہو اکثر اس بات کی جو ہے وہ تاکید بھی ہوتی ہے، اس صف کے اندر بعض لوگ نماز یعنی ایک روایتی طور پر نماز کا سلسلہ ہوتا ہے اور استقامت کے ساتھ ہونا بھی چاہیے، لیکن نماز کے دوران جو خرابیاں ہیں وہ ہر ایک شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کو دور کرے۔ اگر وضو ناقص ہے تو وضو کو درست کرے، اگر نماز کا طریقہ ہے کہ اس کے اندر کمی بیشی ہے تو اس کو درست کرے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو صف کا درست کرنا یہ ہر ایک شخص پر لازم ہے۔ اب صف کیسے درست ہوگی؟ آپ اپنی صف میں کھڑے ہیں تو آپ بولیں گے کہ ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے ہر شخص جب اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائے گا، اپنے پاؤں کی نظر دوڑائے گا، کسی کی ایڑی پاؤں آگے پیچھے نہ ہو، سب کی ایڑیاں برابر لگی ہوئی ہو زمین کی اوپر۔ اسی طرح سب کے کندھے برابر ہوں، سب صف کے درمیان کی خلا کو دیکھیں، اگر خلا نامکمل ہے تو یہاں پر شیطان کا داخل ہونا حدیث کے مطابق ممکن ہے۔ تو جب شیطان کے داخلے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا جو عمل ہے وہ فوت ہو جائے گا، اس لیے صف کی جو ہے خلا کو مکمل کرنے کی تاکید آئی۔ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک طرف تشریف لاتے اور لوگوں کے سینوں اور کندھوں کو برابر فرماتے اور ارشاد فرمایا کرتے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم،
आपस में इख्तिलाफ न किया करो, खड़ा होने में आगे पीछे न हुआ करो, वरना तुम्हारे दिन मुख्तलिफ हो जाएंगे। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ पर जो है वो ज़रूर भेजते हैं। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि तुम इस तरह सब क्यों नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के सामने सफ़े बनाते हैं। तो हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते रब के सामने सफ़े कैसे बनाते हैं? फरमाया युतिम्मूना सुफ़ूफ़ल अव्वला व यतरासूना फ़िस्सफ़, फरमाया वो पहली सफ़ मुकम्मल करते हैं और सफ़ में मिलकर खड़े होते हैं, यानी दरमियान में खला नहीं होती। पता चला कि पहली सफ़ की बरकत दरूद की सूरत में, रहमत की सूरत में जो बताई गई, तो उसमें सफ़ की दुरुस्तगी का होना भी ज़रूरी है। अगर सफ़ दुरुस्त नहीं है तो ये सारी बरकतें जो है इससे महसूस हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर छोटा बच्चा सफ़ में खड़ा हो जाए, जिसके पर अक्सर जो है वो गुफ्तगू और बात में तकरार हो जाता है, लेकिन बात मिजाज रखते हैं कि बच्चा खड़ा है तो खड़े होना चाहिए, बाज़ लोग मिजाज रखते हैं कि बच्चा खड़ा है तो खींच कर पीछे कर दिया जाए। तो आइए हमारा दीन, हमारी शरीयत हमें क्या कहती है, ये याद रखिएगा। बच्चा अगर 10 साल की उम्र का है या उससे बढ़कर है, वो सब में खड़ा हो गया, उसको पकड़ के पीछे आप नहीं कर सकते। और अगर आप कहेंगे उसको पकड़ के पीछे करेंगे तो गुनाहगार होंगे। या अगर ये कहें कि ये बच्चा कोने में चला जाए, उस कोने में खड़ा हो जाए, इस कोने में खड़ा, ये भी दुरुस्त नहीं है। क्यों कि कोने में खड़ा होना वो भी सख्त है, तो वहाँ पर खड़े होने से क्या सख्त दुरुस्तगी का मामला। अब एक बच्चा समझदार है, 10 साल की उम्र का है या 10 साल की उम्र का है, वो सब में खड़ा हो गया, अब पीछे नहीं करना, लेकिन खड़ा होना नहीं चाहिए। आप को समझिएगा, बच्चा अगर खड़ा हो गया है, जमात की नीयत उसने कर ली है तो पीछे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जमात की खड़ी नहीं तो बच्चों को पीछे सफों में ही रहना चाहिए। मर्द हजरात, बड़े हजरात आगे, बच्चे पीछे, तरीका ये है, दुरुस्त तरीका। लेकिन एक बच्चा अगर खड़ा हो गया है तो उसको आप खींच के पीछे नहीं कर सकते। एक बात